اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خیر خلق اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد۔ پھر حق ہے آفتاب لب بام اے حسین، پھر حق ہے آفتاب لب بام اے حسین، پھر بزم آب و گل میں ہے کوہرام اے حسین، پھر زندگی ہے سست و سبک گام اے حسین، پھر زندگی ہے سست و سبک گام اے حسین، پھر حریت ہے مورد الزام اے حسین، ذوق فساد و دلولائے شر لیے ہوئے، ذوق فساد و دلولائے شر لیے ہوئے، عصر نو کے ہیں شمر خنجر لیے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تو ازل سے ایک بات روشن ہے اور آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن اور پر نور ہے کہ اسلام اور ابنائے اسلام یعنی مسلمین امت مسلمہ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت، نہ اولاد اور نہ ہی اقتصادی مار یا سیاسی مار مسلمان اور جماعت مسلمین کو کمزور کر سکتی ہے اور نہ ہی اسلام میں کوئی رخنہ پیدا کر سکتی ہے۔ ہاں، مگر قرآن مجید فرقان حمید جس جانب ہم کو اشارہ کر رہا ہے کہ مسلمان اور اسلام کمزور ہوتے ہیں تو وہ فرقہ واریت سے، مسلک پسندی سے، گروہ بندی سے، فرقہ واریت سے اور شخصی تقلید سے، یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے کو ایمان دے کر اور اسلام دے کر تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہارا دبدبہ بنایا ہوا ہے، غلبہ بنایا ہوا ہے اس عالم میں، وہ یکے بعد دیگر جاتا رہے گا اگر تم آپس میں جھگڑو گے، آپس میں لڑو گے، آپس میں انتشار اور افتراق کا شکار ہوگے۔ یہ جو تمہارا غلبہ اور شوکت اور اعزاز ہے یہ دھیرے دھیرے زوال پذیر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے آپسی اختلافات پر ہم کو صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمیں اس وقت موجودہ تناصر میں جو سب سے اہم اور اشد ضروری چیز ہے وہ اتحاد و اتفاق امت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 14 صدی سے دو طبقے، دو عناصر مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں اور ان کی یہ پالیسی 14 صدی سے چل رہی ہے اور اب بھی کارآمد ہے۔ ایک خارجی عناصر ہیں اور ایک داخلی عناصر ہیں۔ خارجی عناصر تو قرآن مجید فرقان حمید خود بتاتا ہے، یہود و نصرانی، یہود و نصارہ، مشرکین و کفار، ان میں سے سب نہیں، ایک خاص گروہ ہے ان سب یہود و نصارہ اور مشرکین کفار میں سے جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف شب و روز مصروف الحال رہتا ہے، اور ایک اندرونی طبقہ ہے ہمارے ہی اندر، یعنی آل سعود، آل یہود، ابنائے یزید، ابنائے معاویہ
ابنائے ابو سفیان و ہندہ، یہ ملوکیت کے مارے، یہ تاناشاہی کرنے والے، سلفیت اور وہابیت کے موجد، جنہوں نے بے شمار مزارات جنت البقیع میں مسمار کیے، صحابہ کے بھی اور اہل بیت اطہار کے بھی، انہی لوگوں نے رسم آتنکواد پیدا کی۔ یہ سلفیت فکر و نظر کے لوگ، ان کے آقا آل سعود آل یہود جو حجاز میں مملکت عربیہ میں حکمرانی کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق مسلکی پیدا کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو مختلف فی اور متنازع فی مسائل کے اندر آگ لگا کر فرقہ بندیت کا تصور دے رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ رسم 14 صدی پہلے بھی جاری تھی اور اب بھی جاری ہے کہ بنو امیہ کے جو حکمران گزرے ہیں اور بنو عباس کے بھی، جن کا دور ملوکیت کا دور، بادشاہی کا، تاناشاہی کا اور دانتوں سے کاٹنے والی جبر و تشدد کی بادشاہی کا دور، انہوں نے علماء، اپنے عصر کے علماء کے قلم خریدے، زبانیں خریدی، اور جو چاہا وہ تحریریں لکھائیں، جو چاہا وہ فتوے دلوائے، جو چاہا وہ قضاءت کرائی، تاکہ ان کی جبر و تشدد کی حکومت جو ہے وہ قائم رہے اور ان کی عمارت کو آنچ نہ آئے۔ آج بھی یہی معاملہ چل رہا ہے۔ مملکت عربیہ میں جو بیٹھے حکمران آل سعود آل یہود آل امیہ کی یہ جو ناجائز اولادیں ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا کر رہی ہیں اور مسلمانوں میں سنی اور شیعہ کا تصور قائم کر رہی ہیں، آپس میں اختلافی مسائل میں آگ ڈال کر، اختلافی مسائل کو رونما کر کے۔ جبکہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، ان دونوں فکر و نظر رکھنے والے جماعتوں کا جو ہدف ہے اور جو دشمن ہیں وہ سلفیت ہے، اور یہ سعودی عربیہ کے حکمرانوں کی پیدا شدہ فکر ہے۔ اور جو خارجی عناصر ہیں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں، یہودی، نصرانی، مشرکین اور کفار میں کچھ خاص طبقہ ہے جو مسلمانوں کے اختلافات کو بڑھاتا ہے۔ اب ہمیں یہ تدارک کرنا ہے اور امت کی اصلاح کرنی ہے، وہ کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے یہ جو ہمارے درمیان انتشار پیدا ہوا ہے، مسلکی تعصب پیدا ہوا ہے، اس کو کس طرح دور کیا جائے؟ تو ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں کے ممبروں اور محرابوں پر، مسجدوں پر اور مدارس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ علم دین سے لابلد ہیں اور جنہیں صرف بولنا آتا ہے، جنہیں بس ایک یہ سمجھیں کہ آپ شعلہ بیانی وہ لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی صلاحیت علمی یا عملی نہیں ہے، اور وہ ان ممبر و محراب پر فائز ہونے سے نااہل ہیں، یعنی یہ اس کے لائق نہیں کہ ان کو ممبروں پر فائز کیا جائے اور ان کی اقتداء میں ہم لوگ نمازیں پڑھیں یا قرآن سیکھیں یا علم دین سیکھیں۔ یہ مسئلہ دور حاضر میں بہت تیزی سے بڑھتا بھی جا رہا ہے اور شیعہ اور سنی دونوں میں موجود ہیں۔ اہل تشیع حضرات میں بھی جو ذاکرین، جن کو مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی مکتب اہل بیت کے اصول و فروع اور ان کی فقہ اور ان کے دلائل و براہین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں، عربی زبان سے ہی ان کو کوئی آشنائی نہیں ہے، وہ ذاکرین بنتے ہیں اور وہ ایسے مختلف اور متنازع فی مسائل کو امت میں لے کر آتے ہیں کہ جس سے اہل سنت والجماعت کے قلب و اذعان دل مجروح ہوتے ہیں۔
شکستہ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت مجتہدین اثنا عشریہ یعنی اہل تشیع حضرات میں جو مجتہدین ہیں اور مراجع ہیں، انہیں اس پر سخت اقدام لینا چاہیے اور انہیں اپنے ان لوگوں کو اس پر فائز کرنا چاہیے ممبر و محرابوں پر، اور مجالس ان لوگوں سے کرانی چاہیے جو آپ کے مستند مجتہد اور متفق عالم دین ہیں، جن کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں اور جو فتویٰ دینا بھی جانتے ہیں اور علم دین سے اور مکتب اہل بیت سے وقفیت بھی رکھتے ہیں۔ تو اس جانب سے جو بھی حملہ ہوتا ہے، کیونکہ بارہا ابھی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو کہ اہل تشیع حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جانب سے جو ذاکرین اس طرح کی اشتعال انگیزی کر رہے ہیں یا فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں یا مختلفی مسائل کو آگ لگا رہے ہیں قوم و ملت میں، وہ ان کو اہل سنت والجماعت کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ اہل تشیع سے نہ مانیں ان کو، بلکہ انہیں فاسق اور فاجر گردانے اور یہ ان کا ذاتی عمل سمجھیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہی بات اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پر بھی ہونی چاہیے، جہاں بے شمار واعظین اور خطباء کی جماعت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے اصول و فروع اور اہل سنت والجماعت کے ماتریدیہ، اشعریہ، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی اعتقادات سے اور فقہ و شرع سے ناواقف ہیں، لابلد ہیں، انہیں بھی معزول کرنا چاہیے۔ اگر اس طرف سے مقدس اہل تشیع کی طرف سے مقدسات اہل سنت والجماعت پر یعنی بزرگوار صحابہ پر، اولون السابقون پر حملہ ہوتا ہے تو یہ نہایت قابل مردود اور مذموم ہے، اور انہیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اتنے بزرگوار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں اور طعن و تشنہ کریں، ہرگز نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ لعنت ان پر لوٹتی ہے، نہ کہ اصحاب بزرگوار پر۔ اور دوسری طرف اہل سنت والجماعت میں جو مداریوں کا ٹولہ ہے، یعنی میری مراد جو ان پڑھ لوگ علماء کی طرح اپنا وضاقتہ اختیار کر چکے ہیں اور بڑی بڑی جماعتیں چلا رہے ہیں اور انہیں علم دین سے کوئی وقفیت نہیں، درس نظامی سے وہ فارغ ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں نے بھی بڑے بڑے فتنے رونما کیا ہے، بے خطا بے گناہ کے نعرے لگوائے ہیں، بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ۔ انہوں نے یزید کو بالکل مبرہ کر دیا اور یزید کو بالکل کلین چٹ دے دی کہ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اس نے ڈائریکٹ قتل کا حکم نہیں دیا۔ یہی وہ لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس و عرفہ میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں اہل سنت والجماعت میں بیٹھا ہوا یہ ٹولہ انہیں مسلک پسند ہے۔ وہ لوگ حضرت ابو طالب محسن اسلام ام رسول ام مکرم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے شان عرفہ و عالم میں کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور بے ادبیہ اور بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی جو امارت اور ملوکیت کی توثیق کرتے ہیں، تصحیح کرتے ہیں اور اس کو جواز دیتے ہیں، اہل سنت والجماعت میں بیٹھے ہوئے یہ ناسبی اور خارجی عناصر، جس طرح اہل تشیع میں بیٹھے رافضی عناصر، یہ دونوں عناصر سے مکتب اہل سنت بھی بیزار ہے اور مکتب اہل تشیع بھی ان کے کہنے کے مطابق بیزار ہے۔ ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا ایسے لوگوں سے تعلق ہرگز نہیں ہے جو معاویہ اور اس کی آل کے نعرے لگائے، ان کو کربلا کے مارکے سے بالکل مبرہ اور پاک رکھے کہ انہوں نے حکم نہیں دیا تھا، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ پر بے ادبی کرے، گستاخی کرے، یا جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں کفر کے فتوے دے، یہ بھی مکتب اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ میں درگاہ
خانقاہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی حسنی حسینی سم الاجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ سے ایک یہاں کا گدا، یہاں کا سگ، یہاں کا جاروب کش، کلید بردار اور خاک نشین خادم ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کو، آپ دونوں فرقوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، یعنی اہل تشیع کو بھی اور اہل تسنن کو بھی، کہ پیشوائے طریقت اور ارباب معرفت جو ہیں یعنی اہل اللہ، اولیاء اللہ کا راستہ اختیار کریں۔ اس میں آپ کو ولایت علی بھی ملے گی اور اصحاب بزرگوار جو اولون سابقون مہاجرین اور انصار میں صحابہ ہیں ان کی تعظیم بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ ایک راستہ ہے جو بیچ کا راستہ ہے، جس میں شیعہ سنی دونوں اپنی فکر و نظر کو اور اپنے قلب کو، اپنے مکتب کو ٹھنڈک بخش سکتے ہیں۔ اہل اللہ، اولیاء اللہ کا راستہ۔ اور ایک آخری بات آپ لوگوں سے میں خاصتاً یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام جو لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، چونکہ میں اولیاء اللہ کی بارگاہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں خانہ چشت کا گدا ہوں، تو میں ایک بات یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ قادریہ بریلوی حضرات گرچہ سلسلہ قادریہ کا نام لیتے ہیں اور شجرے اس کے بانٹتے ہیں، لیکن ان کا تعلق ہرگز قادریہ سلسلے کی نہ روحانیت سے ہے اور نہ تعلیم سے ہے، نہ ہی یہ قادریہ سلسلے کا رمز و اسرار سمجھتے ہیں اور نہ ہی یہ اس کی تعلیم سے اور نہ اس کی روحانیت سے آشنا ہے۔ یہ نام لیتے ہیں صوفیزم کا، مسٹسزم کا، تصوف کا، روحانیت کا، مگر یہ فتویٰ باز فرقہ ہے جو فتویٰ بازی کرتا ہے۔ دوسری طرف دیوبندی حضرات جو خود کو چشتی اہل بہشتی کہتے ہیں، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری کے توسل سے اپنا سلسلہ طریقت حضرت خواجہ خواجگاں عطائے رسول غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاتے ہیں، یہ لوگ بھی خارجی اور ناسبی طبقہ ہے، یہ لوگ بھی پیروکار یزید اور پیروکار بنو امیہ ہیں۔ ان لوگوں کا بھی چشتیہ سلسلے کی کوئی تعلیمات سے، کوئی روحانیت سے، کوئی رمز و اسرار سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ نہ ہی دیوبندیوں نے سلسلہ چشتیہ کا کوئی فائدہ کیا ہے اور نہ ہی قادریوں کا، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ قادریہ کو بریلویوں نے کوئی تقویت یا افادہ پہنچایا ہے۔ یہ دونوں تصوف کے باب سے لا بلد و نا آشنا ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق فتویٰ بازی اور فرقہ پرستی سے تھا اور ہے۔ ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ دونوں جماعتوں میں یعنی دیوبندی حضرات میں بھی اور بریلوی حضرات میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو مخلص ہیں اور پیروکار ہیں تصوف کے اور اولیاء اللہ کے۔ آخر میں حسین خیر کا مظہر، سلامتی کا نشان، حسین خیر کا مظہر، سلامتی کا نشان، اسے پسند نہ تھی اہل شر کی آزادی، اسے پسند نہ تھی اہل شر کی آزادی، اور یزیدیت کی ہلاکت ہے رسم شبیری، یزیدیت کی ہلاکت ہے رسم شبیری، ستم کو مل نہ سکی کر و فر کی آزادی، وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین۔